نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جمعہ شریف کے حوالے سے اس سورہ جمعہ کی آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، تو اس کا ترجمہ ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے آذان ہو جائے تو تمام خرید و فروخت اور دنیا داری کے تمام کام چھوڑ دو اور مسجد آنے کے لیے جلدی کرو۔ کب؟ جب جمعہ کی آذان ہو جائے تو جتنی خرید و فروخت ہے یہ تمام، اور جو گھر کے کام ہیں، جو دنیا داری کے کام ہیں، جو جائز ہیں یا ناجائز ہیں، تمام کاموں کو چھوڑ دیں اور مسجدوں میں آ جائیں۔ اب اس جو یہ آیت مبارکہ ہے، اس کے نزول کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو یوم سبت ملا ہوا ہے، ہفتہ کا دن، تمہارے لیے مسلمانوں کے لیے کوئی خاص دن ہی نہیں ہے۔ اب جو ہفتہ کا دن یہودیوں کو ملا تھا کہ اس دن انہوں نے شکار نہیں کرنا تھا، اسی دن انہوں نے نافرمانی کی، اور کس طرح کا کام کیا کہ نہروں اور دریاؤں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دیتے تھے اور آگے پانی اکٹھا ہو جاتا تھا تالاب کی صورت میں، تو مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی، پھر آگے اس کو بند کر دیتے تھے، ہفتے والا دن گزر جاتا تو اگلے دن پکڑ لیتے تھے۔ تو اس دن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تو خاص دن تھا یوم سبت، آپ کے لیے کون سا دن ہے؟ تو یہ پھر سورہ جمعہ کی یہ آیت نازل ہوئی اور پھر جمعہ کی فضیلت بیان کی گئی، اور پھر اس کے بارے میں پوری آگاہی دی گئی کہ اسی دن جمعہ والے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے زمین پہ اتارے گئے، اور پھر جمعہ والے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ والے دن ہی قیامت قائم ہوگی، تمام فرشتے زمین اور آسمان جمعہ والے دن خوفزدہ ہوتے ہیں، تمام فرشتے زمین اور آسمان یہ جمعہ والے دن خوفزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ اسی دن قیامت کا نزول ہونا ہے بروز جمعہ۔ اور جمعہ کے لیے میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا بھی بتایا ہے، کیونکہ ہے نا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جب ایک مومن مسلمان سے خطائیں گناہ جرم ہوتے ہیں تو یہ دوسرا جمعہ جب وہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ کفارہ بن جاتے ہیں، یہ تمام گناہ جتنے ہیں اللہ عز و جل معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آگے احادیث مبارکہ میں آئے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتے، وہ اللہ عز و جل کی رحمت پہ ہے، جس کو چاہے اس کے کبیرہ بھی بخش دے، وہ غفور الرحیم مالک ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو درمیان میں بندے سے خطائیں ہوتی ہیں اللہ عز و جل اس برکت والے دن کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی دن جمعہ والے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں جب بھی دعا کی جائے گی اللہ عز و جل وہ دعا قبول فرما لے گا۔ تو جمعہ والے دن کے لیے
تیاری ہے میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز جمعہ ناخن کاٹنے یہ سنت مبارکہ ہے، اور جو جمعے والے دن ناخن کاٹتا ہے وہ بیماریوں سے دور رہتا ہے، اور جمعے والے دن ہی بالوں کو کاٹیں، جو آپ کے زائد بال ہیں ان کو کاٹیں، اور جمعے والے دن غسل کریں۔ یہ تمام مستحب کام ہیں، غسل کریں جمعے والے دن، اور خوشبو لگائیں، اور آپ کے جو اچھے کپڑے ہوئے ہیں وہ کپڑے پہن کے آپ جمعے والے دن مسجد میں اول ٹائم میں جائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ مسجد میں جب پہلا بندہ آتا ہے تو اس کو جو ثواب کی، یہ فار ایگزامپل ہے، یہ مثال کے طور پہ اس کے لیے ہے کہ اس کو جو ثواب ملتا ہے وہ مطلب اس کا ثواب ایک اونٹ کے برابر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک گائے کی مانند ثواب ملتا ہے، پھر جب تیسرا بندہ آتا ہے پھر اس کو ایک بکری کی مانند، پھر مرغی کی، پھر آخر پہ ایک انڈے کی مانند ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں تو جو فرشتے دروازوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں لکھ رہے ہوتے ہیں آنے والوں کے نام، پھر وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو مسجد میں اول ٹائم میں آنا چاہیے، جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر اللہ عز و جل کی رحمت میں رہیں گے آپ۔